ہم بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، نفرت کرنے میں بھی معاذ اللہ اور محبت کرنے میں بھی۔ اختلاف بھی پیدا کرتے ہیں تو بڑا شدید پیدا کر لیتے ہیں، اور محبت بھی کرتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ اعتماد کر بیٹھتے ہیں۔ اور اعتماد کا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم اپنی اس طرح کمزوری کا اظہار کرتے ہیں کہ اپنے راز دے لیتے ہیں لوگوں کو۔ ہمارے بزرگ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ کسی دوست کو بھی راز اتنا ہی دو کہ اگر کل وہ دشمن بن جائے نا تو کم از کم پھر وہ تمہاری مجبوریوں کا کوئی فائدہ نہ اٹھائے۔ بہت جلدی اعتماد کرنا، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں اتنے کمزور دل کے ہوتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر جو چیزیں ڈسکس نہیں آج تک کی وہ دوستوں میں کر بیٹھتے ہیں اور جلدی سے اس کا اظہار کر بیٹھتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ، دیکھیں کیسی خوبصورت بات ارشاد کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تک تو نے اپنا راز بیان نہیں کیا اتنی دیر تک تیرا راز تیرا غلام ہے، اور جب تو نے اپنا راز اپنی زبان سے بیان کر دیا اب راز تجھے اپنا غلام بنا لے گا۔ تو راز کا غلام ہے، اب تو اس کی غلامی میں زندگی گزارے گا، تو ڈرے گا کہ یہ اس کا ذکر نہ ہو جائے، یہ پتہ نہ چل جائے۔ ہمارے پاس تو بہت بڑی بارگاہیں ہیں، خدا کی بارگاہ، محمد مصطفیٰ کی بارگاہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر رات تنہا بیٹھے مصلی پہ، اپنی باتیں اللہ رسول سے کریں یا اللہ والوں سے کریں، دعائیں لمبی لمبی مانگیں، درود پاک تنہائی میں پڑھیں، وہاں راز کہیں جہاں پردہ پوشی بھی ہوگی، اور جب آپ اللہ رسول کی بارگاہ میں دکھ سنائیں گے تو کرم بھی برسے گا۔ لیکن دنیا داروں سے ہر راز کی بات کہہ دینا اور ہر چیز بیان کر دینا اور اپنے گھر کی ساری باتیں باہر لے آنا یہ کوئی زیادہ درست مسئلہ نہیں ہے۔ میری ایک اپیل ہے آج جمعے میں آپ سے، بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور یہ میں صرف دو لوگوں سے بات کرنے لگا ہوں، ایک باپ سے ایک بھائی سے، ایک باپ سے ایک بھائی سے۔ بھائی محنت کر کے بہنوں کو بتائیں کہ ہم نے شرم و حیا کے ساتھ رہنا ہے، بھائی سمجھائیں اور ان کے ذہن میں بات اتاریں، جلال نہیں کریں، غصہ نہیں کریں، ڈنڈا نہیں دکھائیں، ان کو اس بابت سمجھائیں بھائی تیری زیادہ ذمہ داری، اگر تیرا فون چل رہا ہے نا تو یہ مت سمجھنا کہ تو کونے میں چھپا ہوا ہے تو بہن کو پتہ نہیں چلے گا، اگر گھر میں تیرا فون چلتا ہے تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ تو شرم و حیا والا بن جا تاکہ تیری بہن بھی شرم و حیا والی بن جائے۔ اور میری والد سے اپیل ہے، میرا ایک بڑا قریبی عزیز تھا، میرا بھائی تھا، تو موٹر سائیکل پہ نا اس نے ہارن لگوا لیا، وہ ہارن بڑا شور کرتا تھا ہارن، اور پھر اس نے سائلنسر نکلوا لیا، سائلنسر ہوتا ہے نا موٹر سائیکل کا، تو بڑا شور کرتا، بوڑھے اسے گالیاں دیتے اور وہ ہنستا۔ ایک دن اس نے نا وہ گاڑی بھی صحیح کرا لی اور ہارن بھی ہلکا لگوا لیا، تو میں نے اسے کہا روک کے، میں نے کہا خیر ہے میاں؟ تو مجھے کہنے لگا کہ قاری صاحب، حافظ صاحب، میرے گھر نا بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اور میرے ابا جی نے مجھے کہا ہے کہ تیاں دے پیو انج دے کم نہیں کرتے۔ تو میری نہ سمجھ میں بات آ گئی ہے، بیٹیوں کا باپ اور بہنوں کا بھائی جتنا حیا والا ہوگا اور جتنی گھر میں حیا کی تعلیم دے گا معاشرہ بڑا سنور جائے گا۔ سن لو، موتا امام محمد میں حدیث ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا حیا کل کی کل ہی بھلائی ہے، حیا میں بھلائی ہی بھلائی ہے، حیا میں خیر ہی خیر ہے، یعنی حیا والے ہو گئے تو بھلائی والے ہو گئے، حیا والے ہو گئے تو خیر والے ہو گئے، حیا والے ہو گئے تو اللہ نے بڑا کچھ دے دی۔ آپ گھر کے اندر کوئی چیز دیکھیں نا ٹی وی پہ، موبائل پہ، تو خدا را ذرا سوچ کے دیکھیں، یہ جو بدبو ہوتی ہے یہ دور سے آ جاتی ہے، جس طرح خوشبو دور سے آتی ہے تو بدبو بھی دور۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اپنے اوپر محنت کریں، اپنے آپ کو سنبھالا دیں۔ ایک شخص کا سنور جانا اس کے دائیں بائیں والوں کے سنور جانے کی دلیل بن جاتا ہے، بڑا سارا نفع۔ اے اللہ، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چادر تطہیر کا صدقہ ہر بیٹی کے سر پہ شرم والی چادر عطا فرما۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنے گھر میں بیٹھ کے رو رہے تھے، روتے جا رہے تھے، تو کسی نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے مجھے ایک دن کہا تھا کہ فتح ہو جائے گی، بڑے بڑے علاقے فتح ہوں گے تو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، 3 خادم تیرے لیے کافی ہیں، ایک جو
گھر میں کام کاج کرے، ایک جو تیری خدمت کرے، ایک جو تیرے سفر میں جائے، اور 3 سواریاں تیرے لیے کافی ہیں. زیادہ لوگوں نے بڑے بڑے جانور رکھے ہوتے تھے نا، 3 سواریاں ابو عبیدہ تیرے لیے کافی ہیں. ایک تیرے سفر کے لیے، ایک مال و اسباب اٹھانے کے لیے، ایک تیرے غلام کے لیے. زیادہ مال نہ جمع کرنا. یہ بات کرتے ہوئے رو پڑے. فرمانے لگے ہم لوگ اس جگہ رہ نہیں سکے جہاں حضور نے کھڑا کیا تھا. میرا استبل گھوڑوں سے بھر گیا ہے اور میرے گھر میں غلام بھی زیادہ ہیں. حالانکہ صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسا نہیں تھا، لیکن چند چیزیں جو موجود تھی ان پر بھی روتے تھے اور فرماتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا کہ جس طرح میں چھوڑ کے جا رہا ہوں قیامت میں مجھے اسی طرح ملے. فرمانے لگے میں اس طرح نہیں رہ سکا، سوچتا ہوں نبی پاک کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا منہ دکھاؤں گا کریم کو. رو رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے، رو رہے ہیں. ملک شام میں نا طاعون کا مرض پھیل گیا. حضرت ابو عبیدہ وہاں تھے. حضرت عمر نے خط لکھا، فرمایا جلدی آ جاؤ، آپ سے مشورہ کرنا ہے. آپ سمجھ گئے کہ عمر نا مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں کہ مجھے مرض نہ لگ جائے. جواب لکھا، کہنے لگے مجھے پتہ ہے جو مشورہ آپ نے کرنا ہے. میں مسلمانوں کو اکیلا چھوڑ کے نہیں آ سکتا، میں لشکر کا سپہ سالار ہوں، کیسے آ جاؤں، میں یہیں رہوں گا. حضرت عمر نے خط لکھا کہ پھر آپ جابیہ کی جانب بھی چلے جائیں، تھوڑے سے وہاں موسم ٹھیک ہے، وہاں تشریف لے گئے. طاعون جب پوری طرح پھیل گیا تو منبر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خطبہ دیا. فرمانے لگے اس مرض سے گھبرانا نہ، تم سے بہت پہلے جو صالح لوگ تھے، نیک لوگ تھے، وہ اس مرض کی وجہ سے وصال کر گئے. یہ نیک لوگوں کی موت کا سبب بنا ہے، لوگوں گھبرانا نہ. فرمایا کرتے تھے میں تو دعا کرتا ہوں مجھے بھی خدا کی رحمت سے حصہ ملے. آپ جمعے کی نماز مسجد اقصی میں پڑھنے جا رہے تھے تو رستے میں طاعون کا حملہ ہوا، وصال ہوا طاعون کے مرض سے. عشرہ مبشرہ صحابی، امین امت، 58 سال عمر. جنازہ حضرت معاذ ابن جبل نے پڑھایا اور فرمانے لگے لوگوں پتہ ہے تمہیں آج کون گیا ہے؟ آج وہ گئے ہیں جنہیں حضور نے امین امت کہا تھا. آج وہ ہستی اٹھ گئی جنہیں نبی کریم علیہ السلام نے امین امت فرمایا تھا. حضرت معاذ ابن جبل نے جنازہ پڑھایا تو کچھ دنوں میں حضرت معاذ ابن جبل بھی طاعون کے مرض سے وصال کر گئے. ان پر بھی یہ حملہ ہوا. ملک شام میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا مزار پر انوار ہے. حضور سے فقر سیکھا، زندگی فقیری میں گزاری. ان لوگوں نے کسی مقام پہ بھی اپنے آپ کو حضور کی تعلیمات سے پیچھے نہیں کیا. سب سے بڑا کائنات کا سچ کیا ہے؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. یہ کائنات کی سب سے بڑی صداقت ہے، سب سے بڑی حقیقت ہے، سب سے بڑا کائنات کا یہ ضابطہ ہے کہ اس مخلوق کا خالق، مالک، رازق اللہ ہے. لیکن اللہ کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کسی کو اللہ کی طرف بھی بلاؤ نہ تو حکمت کے ساتھ بلاؤ. اللہ کے رستے کی بھی دعوت دو تو دانائی کے ساتھ دو. لوگوں کو اللہ کی جانب بھی بلاؤ تو تم معاملہ فہم بن کے بلاؤ. اگر ہم دانائی چھوڑ دیں گے تو بعض اوقات بات ٹھیک بھی ہوگی تو وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوگی. وہ کسی نے کہا تھا بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے. آپ سلیقے سے بات کریں، معاملہ پھر دیکھیں نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کی بھی عزت کرو. حضور کے مناسب میں سے ہے دانائی سکھانا. اپنی اولاد کو بھی اکرام سے پکارو. آپ ان کا نام بھی اچھے لہجے سے پکاریں، ان کے لیے بھی آپ کے لب و لہجے میں مٹھاس ہونی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری جلد بازی، بہت ساری طبیعت کا الجھاؤ، بے چینی، بے قراری، ہر چیز کو سختی سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا. ہوتی ہیں بعض چیزیں بھی سختی سے ٹھیک، لیکن ساری چیزیں سختی سے ٹھیک نہیں ہوتی. آپ نہایت معاملہ فہمی کے ساتھ، نہایت تدبر کے ساتھ حضور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تو بڑے کمال انداز میں سرکار دعوت دیتے. اللہ کا پیغام دیتے تو اس میں اتنی مٹھاس ہوتی کہ دلوں میں بات گھر کر جاتی. کچھ لوگ کہتے ہیں جی، وہ ان کا اپنا فلسفہ ہے، کہتے ہیں جی میں چونکہ سچا ہوں اس لیے کڑوا ہوں، میں چونکہ سچ بولتا ہوں تو سچ کڑوا ہوتا ہے تو لہذا اس لیے میں لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. تو میں ان سے کہا کرتا ہوں بھائی
سچ نہیں کڑوا، آپ کا لہجہ کڑوا ہے. کائنات میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولا ہے، اور اتنا میٹھا کر کے بولا ہے، اتنا پیارا کر کے بولا ہے کہ حضور سچ بولتے جاتے تھے اور سچ دلوں میں اترتا چلا جاتا تھا. سچ بولیں لیکن خوبصورتی سے، لیکن محبت سے، لیکن دانائی سے. یعنی ایک صحابی آئے تو ان کے چہرے پہ بڑا جلال تھا اور ان کے لہجے میں بڑا غصہ تھا، اور وہ بڑے بے چین اور بڑے بے قرار تھے کہ یا رسول اللہ میں ان مشرکین کو چھوڑوں گا نہیں. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ وہ آپ کا نام بگاڑ کے لیتے، وہ بگاڑ کے نام لیتے ہیں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اگر ہم محمد مان لیں تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو مان ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، تو وہ نام بگاڑ کے لیتے ہیں، اور نام بگاڑ کے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں. تو سرکار مسکرائے، فرمایا پتہ نہیں وہ کس کو برا بھلا کہتے ہیں، پتہ نہیں وہ کس کا نام بگاڑتے ہیں، مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے. دیکھیں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں اے بیٹا نماز قائم کرنا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جب مصیبت پہنچے تو صبر کرنا، ادھر ادھر رونا دھونا نہ کرنا. نماز پڑھنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرنا. کتنے کام ہو گئے؟ 4. ایک نماز پڑھنی ہے، ایک بھلائی کا حکم دینا ہے لوگوں کو، ایک برائی سے، اور اگر کوئی مشکل آئے تو کیا کرنا ہے؟ ان ذالک من عزم الامور. فرمایا بیٹا یہ بڑی ہمت والے کام ہیں، ہمت والے کام کرنا، ہمت والے. طاقتیں اپنی قائم رکھنا، کمزور نہ پڑنا، لوگ تمہارے آنسو نہ دیکھیں، کوئی تمہیں تڑپتا نہ دیکھے. چھوٹا چھوٹا زخم لے کر لوگ سگنل پہ کھڑے، چھوٹی چھوٹی مجبوریاں لے کر لوگ مانگنے کے لیے دروازوں پر کھڑے ہیں. امت مسلمہ کا یہ مزاج نہیں، یہ وقار نہیں، یہ انداز نہیں، ہم تو بانٹنے والے لوگ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی جو آزمائش ہے وہ اس کے اہل و عیال میں ہے، اس کے مال میں ہے، اور اس کے پڑوسیوں میں ہے. یہ 3 چیزیں اس کی آزمائش ہے. اس کے مال کے بارے میں بھی قیامت میں سوال ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. اولاد کی تربیت کیسی کی، بہت بڑی آزمائش ہے، صبح قیامت اس کے لیے سوال ہوگا. بالکل جو لوگ پڑوس میں رہتے ہیں جن کو ہم سایہ کہتے ہیں، ہم، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک سائے میں رہنے والے. یہ کون ہے؟ یہ میرا، ہم دونوں ایک سائے میں رہتے ہیں. تو ہمسایوں کے بارے میں قیامت میں یہ تھوڑا سا الگ الگ لکھ کے دیکھیے گا کبھی اپنے کاغذ قلم سے. ہم الگ لکھے اور سایہ، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اکٹھے سائے میں رہنے والے. اچھا دور دوستی ہوگی، ہمسائے سے اختلاف ہوگا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا ہمسائے سے اختلاف ہو گیا تھا، تو کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی. جناب صدیق اکبر تشریف لائے، 2-4 گلیاں چھوڑ کے ان کے بیٹے الگ سے رہتے تھے. تو آپ نے وہاں آن کر کے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا مجھے بلانے کی بجائے نا اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کر، میں تو چل کے آؤں گا اور یہ تو ہر وقت تیرے پاس موجود ہے، تو جو تیرے پاس موجود ہے اس سے تیرا تعلق زیادہ بہتر ہونا چاہیے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزوں میں آزمائش ہے، مال میں، اولاد میں، اور ہمسائے میں. پھر خود ہی کریم نے مہربانی فرمائی، فرمایا تمہیں بتاؤں ازالہ کیسے ہو سکتا ہے، اس آزمائش سے نکلا کیسے جا سکتا ہے، اس آزمائش سے بری و ذمہ ہونے کا طریقہ کیا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اس کا ازالہ نماز ہے، اس کا ازالہ خیرات و صدقات ہے، اور فرمایا اس کا ازالہ یہ ہے کہ اچھی بات کا حکم دو اور بری بات سے منع کرو. اگر تم یہ کام کرتے ہو تو پھر یہ آزمائش نہیں رہے گی، پھر تم اس آزمائش سے نکل جاؤ گے. دے نا پیغام اپنے بچوں کو نیکی کا، دے اپنے ہمسایوں کو نیکی کا میسج، دے آپ ان لوگوں کو پیغام جو دور بیٹھے. ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان پر مشکلات نہ آئیں. بہرحال مشکلات آئیں گی، یہ اچھوں پر بھی آتی ہے اور بروں پر بھی آتی ہے. صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ اچھوں پر آزمائش کے لیے آتی ہے،
اور میرے جیسے گناہگاروں کے لیے بعضوں کا سزا بن کے آتی ہے۔ بہرحال آزمائش آتی ہے، دکھ، تکلیف، بیماری، مصائب، پریشانیاں، یہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم مختلف قسم کے رویے آزمائش کے وقت ان کا ہم اظہار کرتے ہیں، ہماری مختلف حالتیں ہو جاتی ہیں جب آزمائش آتی ہے۔ صرف سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آزمائش تو بہرحال آئے گی، تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ اب بہت سارے لوگ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ گرمی کا موسم آ رہا ہے، تو اس سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ جن کے پاس سہولیات ہوتی ہے وہ اپنا اے سی ٹھیک کرا لیتے ہیں، اس کی ریپیرنگ کا کوئی کام کرنا ہو کرا لیتے ہیں، جن کو وہ میسر نہ ہو وہ پنکھوں کو صاف کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس لباس سارا موٹا ہے تو میں باریک موسم کے مطابق لباس خرید لوں، بنوا لوں۔ سردی کا موسم آتا ہے تو ہم نے دیہاتوں میں دیکھا تھا کہ ہماری مائیں پرانی رضائیاں بھی نئے سرے سے تیار کرا لیتی تھی، ان کی تیاری کرا لی جاتی تھی، تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ موسم بہرحال آنا ہے۔ پھر حکومتیں بھی کچھ تدابیر کرتی ہیں، کچھ ویکسینیشنز ہوتی ہیں کہ یہ اس مرض کا اس موسم میں پھیلنے کا خطرہ ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو کیا یہ جائے کہ اس موسم کے لیے اس بیماری کے پھیلنے کا خدشہ ہے تو اس کی یہ ویکسینیشن ہے، یہ وقت پر کرا لی جائے تاکہ انسان جب وہ بیماری آئے تو آنے سے پہلے اس کے پاس تدابیر موجود ہو۔ آزمائش تو آئے گی، کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان پر آزمائش آئے تو اسے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، واویلا نہیں کرنا، شور نہیں کرنا، ہاتھ پیر نہیں پھولنے چاہیے، بہت زیادہ انزائٹی، ڈپریشن اسے نہیں ہونا چاہیے، اسے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ باقی جو لوگ مدد کے لیے آئیں گے وہ بعد میں پہنچیں گے، جو ڈاکٹر اس کے پاس آئے گا اس کو بھی فون جائے گا، وہ تیاری کرے گا، وہ نکلے گا، گاڑی نکالے گا، آنے میں ٹائم لگے گا۔ اس کے پاس اگر ریسکیو والی ٹیمیں آئیں گی تو وہ بھی ٹائم، سب سے پہلے اس سے ذہنی طور پر مشکل کے آتے ہی اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا اپنا کنٹرول لیول کس طرح کا، اسے اپنے آپ کو بہت اعتماد میں رکھنا ہے، تحمل میں رکھنا۔ مشکل آ گئی ہے، اب یہ فوراً نہیں جائے گی۔ ایک اصول سمجھ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر وہ ہے جو پہلے صدمے کے وقت کیا جاتا ہے، جو عین مصیبت جب آئے اس وقت جو لوگ صبر کرتے ہیں اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ جس کو ہفتے کے بعد آیا وہ صبر نہیں، وہ تو زخم ہی ٹھیک ہو گیا ہے۔ جس نے 1 مہینے کے بعد کہا ہے مجھے صبر آ گیا ہے تو وہ تو اب تو زخم ہی مندمل ہو گیا، اب تو وقت نے مرہم پٹی کر دی۔ تو سب سے پہلی بات یہ دیکھیے کہ خود پر آپ کو کتنا قابو حاصل ہے، آپ نے خود کس طرح کا رویہ کرنا ہے۔ آپ بالکل پریشان ہو رہے ہیں، آزمائش میں آ رہے ہیں، ہاتھ پیر پھول رہے ہیں، تو اس سے آپ اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ رب کے بندے جو ہوتے ہیں نا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، وہ زمین پہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل ملے تو وہ سلام کر کے گزر جا۔ ہر بندے سے الجھ جانا، چھوٹی سطح کے بندے پر اتر کر بھی اس سے کلام کرنا، ہر وقت بحث میں رہنا اور اپنی باتوں کے زور پر اپنے آپ کو منوانا، یہ اہل علم کا کمال نہیں ہوتا۔ بڑے آدمی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب میرا عالم سے کبھی کوئی گفتگو ہوئی نا تو کبھی وہ عالم جیت گئے، کبھی میں جیت گیا، لیکن اگر جاہلوں سے بات ہوئی تو جاہل ہی جیتے ہیں ہمیشہ۔ میں نہیں جیت سکا اس لیے کہ دلیل کیا دیں؟ بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، چھوٹی باتیں نہیں کرتے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ تشریف فرما تھے تو ایک شخص کی نا اشرفیوں کی تھیلی گم ہو گئی، اس نے امام صاحب پہ الزام لگا دیا، معاذ اللہ، جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ امام جعفر صادق۔ اسے تھپڑ بھی لگائے جا سکتے تھے، اس کو گرفتار بھی کرایا جا سکتا تھا، سارا کچھ ہو سکتا تھا، اشارہ کرتے تو شاگرد مرید سارا کچھ کر دیتے، پر ہر کسی کے منہ تو نہیں نہ لگنا چاہیے۔ پھر اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ اس نے کہا جی آپ نے اشرفیاں لی ہیں میری، معاذ اللہ، آپ ہی تھے کمرے میں۔ تو فرمانے لگے کتنی تھی اشرفیاں؟ کہنے لگا 1000۔ تو فرمایا ٹھیک ہے،
आ तू मेरे साथ, कोई बहस नहीं। हर बंदे से नहीं उलझना चाहिए। जितन जितन हर कोई खेडे, कदे हारन भी खेड फकीरा। हर बंदे से उलझेंगे, हर एक के सवाल का जवाब देंगे। उसका बाजू थामा, घर ले गए, 1000 अशरफी दी, वो चला गया। शाम को उसकी थैली मिल गई, वो लेके इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर आया तो लोग कहने लगे तुम्हें पता है ये कौन है? उसने कहा नहीं। कहा ये हजरत इमाम जाफर सादिक है, इमाम बाकर के साहिबजादे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते, हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के पड़पोते, शेर खुदा की औलाद। पता है किन की बात कर रहा है? इमाम जाफर सादिक के दरवाजे पे दस्तक दी, आप बाहर तशरीफ लाए तो पहले हाथ बांधे, माफी मांगी। ये भी चलो किसी किसी का ही काम है, मान जाना ये भी किसी किसी का काम है, सबकी ये फितरत नहीं होती। पहले माफी मांगी, फिर वो 1000 अशरफियाँ दी, कहने लगा हुजूर पहले तो माफी चाहता हूँ, गलती लग गई और फिर मुझे माल मिल गया था, ये मेहरबानी करें कबूल कर ले। आप फरमाने लगे माफ मैंने तुझे कर दिया है, पर अशरफियाँ नहीं वापस ले सकता। मैं ज़ैनुल आबिदीन का पोता हूँ, खून रसूल हूँ, जिसे जो शय दे दी सो दे दी, हम वापस नहीं लिया करते, ये ले जाना। बोले ना मेरे इमाम तो फरमाने लगे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना ही नूर का। कोशिश करना आपका मिजाज कभी किसी बंदे के लिए बोझ ना बने। कोशिश करें कि रवैया इस तरह का हो कि आप किसी से मिलें तो उसे सुकून मिले, उसे तवानाई मिले। बाज लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे मिलने को दिल करता है, मिसल तावीज होते हैं कुछ लोग, वो जब भी मिलते हैं शिफा होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे मिलने को ना बंदे का दिल करता है कि कभी ये आ जाए ना 2 घड़ियां, और वो जाने लगे तो बंदा उसे कहता है इतनी भी जल्दी क्या है, जरा ठहर जाइए। तो कभी बोझ ना बने। बाज लोग ऐसे होते हैं जो दिक्कत करते हैं, बोझ बनते हैं, और बाज ऐसे होते हैं जिनसे मिलने को दिल करता है। क्या खूबसूरत हदीस है। हदीस की रावी सैयदा आयशा सिद्दीका है। बड़ी चीजें मैंने पढ़ी हजरत उस्मान के बारे में, बड़ी किताबें देखी, लेकिन ये बात पढ़ के ना कलेजा बड़ा ठंडा हो गया। प्यार बहुत सारे लोगों से होता है यार, ये तो नहीं है ना कि प्यार नहीं। नबी पाक का जो हजरत अबू बकर सिद्दीक से प्यार है, उसका दुनिया में कोई इनकार कर सकता है? हजरत उमर को जो हुजूर चाहते हैं कोई इनकार कर सकता है? और मौला कायनात शेर खुदा, जिनको हुजूर ने फरमाया कि जिधर अली होता है हक भी खुद ब खुद उधर हो जाता है, हक मुड़ जाता है जिधर अली मुड़ता है। इतना बड़ा, और फरमाया मन कुंतु मौला, जिसका मैं मौला अली भी उसके। तो ये कोई हद ही नहीं है। हजरत मौला अली से हुजूर के प्यार की कोई हद ही नहीं है। ये दुनिया में वाहिद बंदा है, सारी दुनिया हुजूर को मनाती थी, अली रूठ जाते थे तो मुस्तफा मनाने जाते थे। ये सबसे प्यार ही निराला है। लेकिन जरा सुनना बात, और यार ये भी एक रंग है जिंदगी का। और मतलब आप क्या समझते हैं कि वो जो लीडर है उसके सीने में दिल कोई नहीं? आपका क्या ख्याल है कि जो मुफ्ती हो गया तो उसके सीने में दिल नहीं रहा, जो पीर हो गया तो क्या उसके सीने में पत्थर बन गया, दिल नहीं धड़कता? दर्द अगरचे जान गुज़िल है, क्या करूं, दिल है। गमे इश्क अगर ना होता तो गमे रोजगार होता। ये होता है, दिल में दर्द भी होता है, किसी को मिलने को भी दिल चाहता है, इंसान सफर भी करता है, कभी वो कहता है कि और कोई ना हो, मैं हूं, मेरा महबूब हो, दिल जो हुआ क्या किया जाए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे बैठे ना चुप कर गए, और देर के बाद हुजूर ने फरमाया, सैयदा आयशा सिद्दीका, सैयदा हफ्सा थी, हुजूर ने फरमाया आयशा किसी सहाबी को बुलाओ मुझसे बातें करे। ये पहलू निराला है, किसी को बुलाओ जरा मुझसे बातें करे। तो जनाब आयशा कहती है मैंने आओ देखा ना ताओ देखा, बेटियां तो बात ही बाप की करती हैं, और नंबर दूसरा लग जाए तो फिर भाइयों की। हुजूर ने फरमाया किसी को बुलाओ जरा मुझसे बातें करे। तो हजरत आयशा सिद्दीका अर्ज करने लगी, हुजूर बुलाऊं अपने अब्बा जान को, जनाब सिद्दीक अकबर को बुलाऊं? हुजूर मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया नहीं तू रहने दे, प्यार बड़ा है, नहीं तू रहने दे। तो हजरत हफ्सा कहती हैं जब हजरत आयशा पीछे हटी तो मैंने फौरन आगे बढ़ के ना तो अर्ज की, हुजूर मैं अपने अब्बा जी जनाब उमर को बुलाऊं? तो हुजूर फिर मुस्कुराए, फरमाया ठीक है उमर भी, पर तू मेहरबानी कर रहने दे, कुर्बान जाऊं हजरत उस्मान आपकी शान पर, क्या नसीबा है। कहती है फिर हमने अर्ज की, हुजूर आप ही बता दें किसको बुलाएं? तो कहती है हमने हुजूर के चेहरे पर अजीब सी संजीदगी देखी। हुजूर फरमाने लगे कोई मेरे उस्मान को बुलाओ, कोई मेरे उस्मान को बुलाओ, मैं उससे बातें करना चाहता हूँ। कहती है पैगाम चला गया, उस्मान आ गए, पर्दा गिर गया, बीबियां अंदर चली गई, हुजूर ने पहलू में बिठा लिया, मेरे नबी ने माथा भी चूमा, हुजूर ने प्यार भी किया और फरमाया उस्मान उस दिन साबित कदम रहना जिस दिन लोग तुम्हें शहीद करेंगे, उस्मान उस दिन साबित कदम रहना जिस दिन फितने उठेंगे, उस दिन साबित कदम रहना जब लोग तेरी कमीज उतारना चाहेंगे जो अल्लाह ने तुझे पहनाई होगी। फरमाया उस दिन साबित कदम रहना
حضرت سیدنا عثمان غنی نے آنکھ اٹھائی, ہلکے سے آنسو چمکے, عرض کی حضور آپ دعا کر دینا اللہ عثمان کی مدد فرما دے گا. اور یار اس کیفیت کو سمجھو, اتنا میٹھا بندہ. حضرت عثمان غنی بالکل نرم مزاج آدمی تھے, ٹھنڈی طبیعت کے تھے, لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور لیٹے ہوئے تھے تو ذرا پنڈلی سے نا تامت مبارک کٹی ہوئی تھی. یہ بخاری مسلم ہے. حضرت ابو بکر آئے تو حضور لیٹے رہے, بات چیت ہوتی رہی. جناب عمر آئے, لیٹے رہے, بات ہوتی رہی. کسی نے کہا حضور عثمان آ گئے, حضور اٹھے, تامت سیدھی کی, حالانکہ بندہ نرم مزاج ہے سب سے. لوگ بیٹھے رہے, باتیں ہوئی, چلے گئے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا جی بھی آئے, آپ لیٹے رہے, عمر بھی آئے, آپ عثمان کے آنے پر تو نے بڑا اہتمام کیا. تو حضور فرمانے لگے عائشہ اس سے حیا نہ کرو جس کی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں.